صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج سیدنا حارث بن اوس بن معاذ رضی اللہ عنہ شہید احد، ان کے تذکارے پاک ہوں گے۔ صحابی ہیں اور انصار صحابہ کرام میں سے ہیں، بنو عبد الاشہل سے آپ کا تعلق ہے، اور صحابیت وہ بلند مقام ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان سب سے راضی، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی سے راضی۔ حتیٰ کہ سورۃ البینہ کی آخری آیات بینات یہ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی خاص طور پر عظمت، شان اور رفعت بیان کر رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ھم خیر البریہ، فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کیے، فرمایا کہ یہ سبھی لوگوں میں سب سے بہتر لوگ ہیں۔ تو یوں ان آیات بینات کے اولین مصداق وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، چونکہ قرآن مجید فرقان حمید کے براہ راست مخاطب اور اولین مخاطب بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان ہی ہیں۔ تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ایمان یافتہ، معیت یافتہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، یہ ایمان والے بھی ہیں، یہ اعمال صالحہ سر انجام دینے والے بھی ہیں، اور فرمایا اولئک ھم خیر البریہ، یہی سب سے بہتر لوگ ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، خیر القرون قرنی جب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تو سب سے بہتر عہد مبارکہ، سب سے بہتر زمانہ، سب سے بہتر لوگ وہی ہیں جو ایمان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور رفاقت میں آ گئے۔ وہ ایمان میں بھی کامل ہیں، وہ اعمال میں بھی کامل ہیں، وہ اخلاص میں بھی کامل ہیں، وہ جس زندگی کے پہلو پر آپ غور کرتے جائیے، نام لیتے جائیے، سبھی پہلوؤں میں، سبھی معاملات میں وہ کامل ہیں۔ اسی لیے ساری کائنات میں بعد از انبیاء کرام علیہم السلام جو عظیم ہستیاں ہیں وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں۔ تو فرمایا اولئک ھم خیر البریہ، یہی بعد از انبیاء سب سے بہتر لوگ ہیں۔ تو یوں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی شان، ان کا مقام، ان کے بلند و بالا جو مقام ہے، اعظم درجہ بھی جسے فرمایا کہ اعظم درجے والے یہ صحابہ کرام ہیں، بڑے درجوں والے، بڑے مقام والی یہ ہستیاں ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت اور شان کے بارے میں اس سے آگے فرما دیا کہ اللہ سبحانہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سبحانہ وتعالی ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور یہاں تک فرما دیا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ان ہستیوں کے لیے چونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی سے راضی ہیں تو رضی اللہ عنہ، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اور ورضوا عنہ، فرمایا کہ اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، تو جب اللہ ان سے راضی ہے تو ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان سے راضی ہے۔ تو یہی کلمات جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرما دیے، اور ساتھ فرما دیا کہ صرف اللہ ان سے راضی ہی نہیں بلکہ ان کے لیے تو وہ باغات، وہ جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں، ندیاں رواں دواں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور فرما دیا خالدین فیہا ابدا، یہ ان جنتوں میں، ان جنتی باغات میں ایک دن کے لیے نہیں، تھوڑے سے عرصے کے لیے نہیں، بلکہ وہ زندگی جو اخروی زندگی ہے وہ عبدالآباد کے لیے ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو بس ان ہستیوں کا جنت میں، ان جنتی باغات میں ٹھکانہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، عبدالآباد کے لیے ہے۔ یعنی یہ صحابہ کرام کی عظمت اور رفعت اور شان ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رضا بھی عطا فرما دی، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی سے راضی بھی ہو گئے، اور ہمیشگی کی جنتیں جو ہیں، وہ جنتی باغات جو ہیں وہ انہی کے لیے تیار کیے گئے، اور ہمیشہ ہمیشہ ساری زندگی، چونکہ وہاں پہ تو زندگی ختم ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں، یہ دنیاوی زندگی ہے، یہ اس دنیا کی زندگی ہے کہ جو چند سالوں کے بعد 10 سال، 20 سال، 30، 40، 50، 60، 70 سال کے بعد
چاہے کوئی 100 سال کا بھی ہو جائے تو یہ دنیاوی زندگی ہے جو ختم ہو جاتی ہے، لیکن اخروی زندگی جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ تو اس اخروی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے کہ پھر ان کے لیے ہمیشگی کی جنتیں ہیں، ہمیشگی کے جنتی باغات ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ان عظیم ہستیوں کی جہاں دیگر عظمتیں، رفعتیں، شانیں ہیں، وہیں پر فرمایا کہ یہ ان کے لیے اس وجہ سے ذالک لمن خشی ربہ، کہ یہ وہ سعادت مند ہیں جنہوں نے خشیت اختیار کی، تقوی اختیار کیا، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں موجزن تھا، گامزن تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت اختیار کی، اللہ سے ڈرتے رہے، تو بس یہ وہ سعادت مند ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ نے فرما دیا پھر انہیں یہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے، انہیں پھر اللہ کی طرف سے رضا اور خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے، انہیں پھر جنتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ وہ ان کا ٹھکانہ بن جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت، رفعت اور شان ہے۔ اور پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت اور شان پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے خوبصورت انداز سے بیان فرمائی، یہاں تک فرما دیا کہ تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے، اور میرے صحابہ کرام کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ اور فرمایا کہ تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خیرات کر دو، صدقہ کر دو، اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، فرمایا میرے صحابی وہ ایک مد، ایک مٹھی یا نصف مد، نصف سا، نصف مٹھی اور نصف سا بھی اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ان کے برابر نہیں ہو سکتا، ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت اور شان ہے، ان کا یہ اخلاص ہے، یہ مقام ہے کہ وہ تھوڑا سا بھی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کر دیں، اللہ کے راستے میں تھوڑی سی بھی نیکی کرتے ہیں تو وہ آج اور ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، چاہے وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر رہے ہوں اور بڑی بڑی نیکیاں کر رہے ہوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان ہستیوں نے براہ راست نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایمان کی حالت میں زیارت بھی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور رفاقت بھی حاصل رہی۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ عظمت ہے کہ ان عظیم ہستیوں کے بعد کوئی بھی اس مقام کو نہیں پا سکتا، یعنی براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی نے زیارت نہیں کی، براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پاکیزہ عہد مبارکہ کہ جو خیر القرون تھا، اسے ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سوا کسی نے نہیں پایا اور نہ ہی کوئی پا سکتا ہے۔ تو اس لیے نہ وہ ظاہری عہد مبارکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سوا کوئی اور پا سکتا ہے، نہ وہ مقام پا سکتا ہے، اس لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے کوئی بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ ان کی عظمت اور ان کی رفعت اور ان کی شان وراء الورا ہے، اور یہ حقیقت ہے بلا شبہ بلا مبالغہ کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت اور شان تو ایک جانب ان کے گھوڑوں سے لگنے والی جو مٹی ہے، ان کے گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے آنے والی جو مٹی، جو دھول ہے، کوئی ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا کہ جو سوال کیا گیا کہ کیا ان کے کوئی برابر ہو سکتا ہے، کوئی مقام پا سکتا ہے، تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ وہ ہستیاں تو ایک طرف ان کے گھوڑوں کی سموں کو لگنے والی جو مٹی ہے، وہ جو اڑنے والی دھول ہے، کوئی ان کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اور بالکل یہ حقیقت ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، حتیٰ کہ اولیاء کرام کی شان بڑی ہے۔ اولیاء اللہ قرآن پاک میں انہیں فرمایا، لیکن پوری دنیا کے تمام غوث، قطب، ابدال، کلندر اکٹھے ہو جائیں، ان کے مقام بہت بلند، لیکن کسی بھی صحابی کہ گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتے۔ یہ مقام ہے صحابی رضی اللہ عنہ، ایک صحابی کا، اسی لیے تو انہیں نجوم ہدایت فرمایا۔ اور پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان میں دو بڑے گروہ ہیں، ان کا تذکرہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا۔ وہ کون سے گروہ ہیں؟ ایک مہاجرین کا گروہ ہے، ایک انصار کا گروہ ہے، اور انہی دونوں
عظیم گروہوں کے بارے میں، اور خصوصاً ان گروہ میں سے جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لانے میں سبقت اختیار کی، سب سے آگے بڑھ گئے، سب سے آگے تھے، سب سے پہلے موجود تھے۔ فرمایا سورہ توبہ میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ یہاں پر بھی یہی اشارہ فرما دیا کہ جو سورہ بینہ میں فرمایا، لیکن ساتھ یہ کیٹیگرائز کر دیا، بتا دیا کہ ایمان والے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سب سے سبقت اختیار کرنے والے، ایمان میں آگے آنے والوں میں سے خاص طور پر دو گروہ ہیں، ایک ان میں سے مہاجرین کا گروہ ہے، دوسرا ان میں سے انصار کا گروہ ہے۔ لیکن فرمایا یہ دونوں گروہ چاہے مہاجرین ہوں چاہے انصار ہوں، اور ان میں سے جنہوں نے سبقت اختیار کر لی، ایمان میں سب سے آگے بڑھ گئے، تو فرمایا یہ اور ان کے ساتھ پھر جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، ان کی اتباع کرنے والے، ان کے بعد ایمان قبول کرنے والے، یعنی دیگر صحابہ کرام بھی، حتیٰ کہ تابعین، تبع تابعین اور مفسرین میں نے لکھا کہ اگر آج بھی عمدگی اور بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کی کوئی پیروی کرتا ہے، تو ان سبھی کے لیے اللہ نے وعدہ فرما دیا کہ اللہ ان سب سے راضی، اور یہ اللہ سے راضی، اور انہی کے لیے جنتیں تیار کی گئیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ وہی بات ریپیٹ کر دی یہاں پر جو سورہ بینہ میں ارشاد فرمائی تھی، اور پھر ساتھ فرما دیا کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت اور شان اور ان کے تصدق سے پھر ان کی پیروی کرنے والے جو مہاجرین، انصار، صحابہ کرام سبقت لے جانے والے، پھر ان کی پیروی کرنے والے دیگر مہاجر اور انصار صحابہ کرام، حتیٰ کہ اس کے بعد فرمایا جو ان کی اتباع کرنے والے، اگر صرف اتباع کے لفظ کو دیکھا جائے تو تابعین، تبع تابعین اس میں شامل، لیکن اگر اس کو وسیع معنی میں دیکھا جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی بندہ مومن، کوئی مسلمان صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ محبت کرتا ہے، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کی پیروی کرتا ہے، تو پھر فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، یہ اسی اللہ کے فرمان کی تشریح بھی ہے، توضیح بھی ہے اور تفصیل بھی ہے، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تفسیر بھی ہے کہ جہاں اللہ نے فرما دیا کہ جو ان صحابہ کرام کی پیروی کرے گا وہ بھی انہی کے ساتھ ہوگا، تو وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے یہ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، روشن ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کر لو گے تو پھر تم ہدایت بھی پا جاؤ گے، تم سیدھے راستے پر گامزن ہو جاؤ گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں والذین اتبعوہم بإحسان، جب تم بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ ان کی اتباع کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، تو پھر تمہارا جو مقام ہے اور تمہارا جو درجہ ہے وہ صحابہ کرام کے ساتھ یوں ہوگا، صحابہ کرام کے برابر نہیں، لیکن ان کی اتباع میں اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں بھی ان کی عظمت اور شان کے تصدق سے تمہیں بھی جنتیں عطا فرما دے گا، تم پر بھی راضی ہو جائے گا، تمہیں بھی بڑی کامیابی عطا فرما دے گا۔ یعنی آج بھی اگر ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہیں تو ان صحابہ کرام کی محبت اور اتباع ہمیں آخرت میں ضرور کام آئے گی، اور اس دنیا میں بھی ہمارے لیے مشعل راہ بنے گی، ہماری زندگی گزارنے کے لیے ہمارے لیے خوبصورت ایک نمونہ بھی، اور خوبصورت لائحہ عمل بھی، خوبصورت راستہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ آج بھی اور پہلے زمانوں میں بھی جب سمندر میں کشتیاں چلتی تھیں، بحری جہاز چلتے تھے، لوگ سمندر میں جب سفر کرتے تھے تو ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل کا تعین کیا کرتے تھے، اور جن کو ستاروں کی معلومات نہ ہوتی تو وہ بھٹک جاتے، سمندری راستوں میں بھٹک جاتے، سمندر میں بھٹک جاتے، اور پھر وہ راستہ اپنی منزل نہ پا سکتے۔ تو یوں ہی یہ نجوم ہدایت ہیں، آج بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ہم پیروی کریں گے تو اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق پھر ہم اپنی منزل پا لیں گے، منزل کی جانب گامزن ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم ان نجوم ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے، ان روشنی کے میناروں کی پیچھے نہیں چلیں گے، ان کی اتباع نہیں کریں گے، تو قرآن و سنت ہی ہمیں یہ بتا رہی ہیں، اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمیں بتا رہا ہے کہ پھر تم بھٹک جاؤ گے، پھر تم سیدھا راستہ نہیں پا سکو گے، پھر تم اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکو گے۔ تو آج بھی اگر ہم اپنی منزل پانا چاہتے ہیں، اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو بلا شبہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ہمیں دل و جان سے بڑھ کر ان سے محبت بھی کرنا پڑے گی اور ان کی اتباع اور پیروی بھی کرنا پڑے گی، چونکہ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے۔ مہاجرین صحابہ کرام کی بھی بڑی عظمت اور شان، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ تو یوں اللہ سبحانہ وتعالی نے
کئی مقامات پر مہاجرین صحابہ کرام کی عظمت اور شان بھی بیان فرمائی، کئی مقامات پر وہ سورہ حشر میں جو فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ انصار کی شان بیان کر دی کہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں لیکن وہ ایثار کرتے ہیں۔ مواخات مدینہ کے موقع پر انصار صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ 2 برابر حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ خود رکھا، دوسرا حصہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، صحابی رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں آ گیا۔ اور پھر جہاں حدیث مبارکہ میں مہاجر صحابہ کرام کی عظمت اور شان بیان کی گئی، وہیں انصار صحابہ کرام کی عظمت اور شان بھی بیان کی گئی، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان مبارکہ بھی موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انصار صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی اگر انصار صحابہ کرام سے، جیسے مہاجر صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام سے محبت یہ ایمان کا جزو ہے، اگر ان صحابہ کرام سے محبت نہ ہو تو ایمان ہی نہیں۔ تو یوں ہی فرما دیا کہ انصار صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت رکھنا یہ بھی ایمان کا لازمی جزو ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم ان صحابہ کرام سے، تمام صحابہ کرام سے، اور خصوصاً جہاں انصار صحابہ کرام کا حکم فرمایا، ان سے محبت کا حکم دیا، تو اگر ان سے محبت نہیں کریں گے تو پھر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پھر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، ہم مومن نہیں کہلا سکتے۔ تو یوں سبھی صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت یہ ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ اور آج چونکہ انصار صحابہ کرام میں سے ایک عظیم ہستی سیدنا حارث بن اوس بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کے تذکار پاک ہو رہے ہیں، تو ان سے محبت بھی ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ اور یہ انصار صحابہ کرام، ان کو یہ لقب انصار کیوں ملا؟ انہوں نے مہاجر صحابہ کرام علیہ رضوان کی مدد کی، ان کے ساتھ تعاون کیا، ان کی نصرت کی، تو اس وجہ سے یہ انصار کہلائے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ انصار کا لقب عطا فرمایا۔ تو یوں اللہ کے دین کے بھی یہ معاون اور مددگار ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی معاون اور مددگار ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بھی یہ معاون اور مددگار ہیں۔ انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی سیدنا حارث بن اوس بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ شہید احد ہیں، عزم و ہمت کا پیکر ہیں، اور بہادری اور شجاعت کا پیکر ہیں۔ آج آپ کے خوبصورت تذکار پاک ہو رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، شہید احد سیدنا حارث بن اوس بن معاذ رضی اللہ عنہ آپ کے تذکار پاک ہو رہے ہیں۔ اگر آپ کا خاندانی حسب نسب دیکھا جائے، سلسلہ نسب دیکھا جائے، تو کچھ یوں ہے کہ حارث بن اوس بن معاذ بن نعمان بن امر القیس بن زید بن عبد الاشہل بن جسم بن حارث بن خزرج بن عامر، یعنی انصار کا قبیلہ، چونکہ انصار میں بھی پھر 2 بڑے قبیلے ہیں، اوس اور خزرج، تو خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر خزرج میں ایک قبیلہ ہے بنو عبد الاشہل، آپ اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور پھر آپ کا خاندانی پس منظر اگر یوں بیان کیا جائے والدین کے حوالے سے، تو حارث بن اوس آپ کا نام ہے، کنیت ابو اوس ہے، اور آپ کی والدہ کا نام ہند بنت سماک ہے، اور یہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کی پھوپھی بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف بیعت بھی رکھتی ہیں، یعنی صحابیہ بھی ہیں۔ حضرت حارث بن اوس رضی اللہ عنہ ان کے ایک اور نسبت حاصل ہے، یہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ان کے بھتیجے ہیں، یعنی سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جو بھائی ہیں اوس بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان کے یہ بیٹے ہیں۔ تو یوں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت قریبی اور جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان میں شامل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے علم بھی سیکھا، حتیٰ کہ یہ قاضی بھی بنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو بہت نسبتیں حاصل۔ پھر مواخات کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں، اخوت اور بھائی چارے کا تذکرہ کرتے ہیں، مواخات مدینہ کے موقع پر سیدنا حارث بن اوس رضی اللہ عنہ ان کو سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ ان کا بھائی بنایا گیا، یعنی یہ دونوں ہستیاں آپس میں بھائی بنی۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ یہ مہاجر ہیں، اور سیدنا حارث بن اوس رضی اللہ عنہ جن کے آج تذکار پاک ہو رہے ہیں، یہ انصاری صحابہ کرام میں سے ہیں۔ ان کے آپس میں اخوت اور بھائی چارے کا معاملہ ہوا۔ اسی طرح وسط الغابہ میں 4 صحابہ کرام ایسے ہیں حارث جن کے نام سے تذکرہ ہوا، لیکن محققین کی تحقیق یہ ہے کہ یہ ایک ہی ہستی ہیں، یعنی جن کا آج تذکرہ ہو رہا ہے سیدنا حارث بن اوس بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح قبیلہ بنو
عبدالاشل سے چونکہ ان کا تعلق ہے، یہ غزوہ بدر میں بھی شریک ہوئے، بہادری اور شجاعت کے دو جوہر دکھائے، اسی طرح غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے حتیٰ کہ شہادت کا بلند مقام پایا۔ اور اس سے پہلے ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جب کعب بن اشرف منافق جو یہودی تھا اس کے قتل کے لیے حضرت محمد بن مسلمہ جب روانہ ہوئے تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بھتیجے جن کا آج تذکرہ ہو رہا ہے سیدنا حارث بن اوس بن معاذ رضی اللہ عنہ، یہ بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، طبقات ابن سعد میں ابن الاسیر نے بھی یہ نقل کیا کہ بنو نذیر قبیلہ جو ہے یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے، جیسے بنو قریظہ ہے، اسی طرح بنو نذیر ایک بہت بڑا قبیلہ جو مدینہ طیبہ میں رہتا تھا۔ تو چونکہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر اتر آئے، چند ایک یہودی جو ہیں انہوں نے اسلام بھی قبول کیا، تو انہی یہودیوں میں بنو نذیر قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص، اس کا نام ہے کعب بن اشرف، یہ شاعر بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف یہ اشعار لکھا کرتا تھا، اور بہت ہی نازیبا اور بہت ہی تنقیسی کلمات لکھا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بلند کمال میں یہ چاہتا یہ تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ کسی طرح میں کوئی تنقیص کے پہلو نکالوں، کوئی تنقیص کی بات کروں، تو اس کی یہ گستاخی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بہت ناپسند فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا تھا، حتیٰ کہ غزوہ بدر کے موقع پر کفار کی شکست پر اسے کعب بن اشرف یہودی کو بہت دکھ ہوا، اور یہ مدینہ طیبہ سے مکہ المکرمہ چلا گیا۔ وہاں جب گیا تو وہاں پر جا کر جو غزوہ بدر میں مقتولین قریش تھے، مکہ کے جو کافر مارے گئے تھے، تو ان کے لواحقین کو اشعار کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف، صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف، صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف اکسانے لگا، حتیٰ کہ وہاں جا کر ایسے ایسے شعر کہے کہ کفار مکہ جو ہیں وہ جنگ کے لیے آمادہ ہوئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اللہ ابن الاشرف، یعنی یہ جو کعب بن اشرف یہودی ہے، اس کے اعلان شر اور شعر کہنے کو اے اللہ تو جس طرح چاہے مجھ سے روک دے، یعنی یہ شر بھی پھیلا رہا تھا اور اسی طرح کے شریر فتنہ بازی والے شعر بھی لکھ رہا تھا، لوگوں تک پہنچا رہا تھا، کفار مکہ تک پہنچا رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی، اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کعب بن اشرف کے خلاف کون میری مدد کرے گا، اس نے مجھے ایذا پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کعب بن اشرف یہودی سے کون نپٹے گا، یعنی کون اس کا کام تمام کرے گا، کون اس کا قلع کما کرے گا۔ تو اس موقع پر اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ چونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچائی ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، کہ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، فرمایا دنیا و آخرت میں ان کے لیے لعنت ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے دوری اور ان پر لعنتیں برس رہی ہیں، اور صاف فرمایا کہ آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حتیٰ کہ اسی سے اگلے رکوع میں منافقین اور جو مدینہ طیبہ میں اپنی سازشیں کر رہے تھے ان کے بارے میں فرما دیا کہ ان کو جہاں یہ دیکھے جائیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو یوں منافقین اور خاص طور پر ایسے منافقین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تنقیص کرتے تھے شعر کی شکل میں یا دیگر کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو معاذ اللہ گالیاں نکالا کرتے تھے، تو یوں ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں بھی یہی حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ حکم ارشاد فرما دیا کہ کون اس سے نپٹے گا، چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخی کا معاملہ کر رہا ہے، گستاخی رسول ہے، تنقیص رسالت کا معاملہ پیش آیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچائی ہے، کون اس سے نپٹے گا، یعنی اس کا کون کام تمام کرے گا۔ تو اس موقع پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے نپٹوں گا، میں اسے قتل کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو کعب بن اشرف کو
ان کو یہ اجازت دے دی صحابی رسول محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو کہ بس آپ کعب بن اشرف یہودی کو قتل کر دیں۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور پھر ان کے ساتھ سیدنا حارث بن اوس رضی اللہ عنہ یہ بھی شامل ہیں، انہوں نے مل کر کعب بن اشرف یہودی کو قتل کیا، حتیٰ کہ اس دوران محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کہ اے محمد بن مسلمہ کیا معاملہ ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس قابل بھی ہوں کہ میں اس کو قتل بھی کر سکوں گا؟ میں اب کوشش تو کروں گا، تو کیا میں اس کو قتل بھی کر سکوں گا؟ یہ پریشانی ہے کہ مجھے اس کا قلع کما کرنا ہے، اس کو قتل کرنا ہے، واصل جہنم کرنا ہے، اور پریشان صرف اس وجہ سے ہے کہ کیا میں اس میں ناکام تو نہیں ہو جاؤں گا؟ تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تم اپنی کوشش کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا، یعنی کوشش کرنا تمہارے ذمہ ہے۔ تو یہ صحابی محمد بن مسلمہ اور پھر انہوں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے مشورہ بھی کیا، تو مشورہ کیا تو اس موقع پر حضرت عباد بن بشیر، حضرت ابو نائلہ، سلکان بن سلامہ، حضرت حارث بن اوس بن معاذ اور دیگر صحابہ کرام میں سے چند ان کی اجازت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے اجازت لی، ان صحابہ کرام نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے یہ کعب بن اشرف یہودی کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہوئے، حتیٰ کہ کعب بن اشرف یہودی کو محمد بن مسلمہ اور حضرت حارث بن اوس رضی اللہ عنہ انہوں نے مل کر اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات حالت قیام میں تشریف فرما تھے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں نوافل ادا کر رہے تھے، عبادت میں مصروف تھے۔ تو جب کعب بن اشرف یہودی کو قتل کر دیا ان صحابہ کرام علیہم رضوان نے، تو جب یہ واپس آئے تو مسجد نبی کے دروازے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اور جب انہوں نے قتل کیا تھا اس موقع پر بھی تکبیر، نعرہ تکبیر کی، اللہ اکبر کی آوازیں بلند کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ہی حالت قیام کے دوران سنی اور بہت خوش ہوئے۔ جب یہ واپس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ہی تشریف فرما تھے، تو مسجد نبوی کے دروازے پر انہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف فرما پایا، تو ان صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دی اس بات کی کہ جو آپ کی تنقیص کرتا تھا، جو خباثت پھیلا رہا تھا، جو شر کا پہلو پھیلا رہا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دے رہا تھا، تو یہ عرض کرنے لگے کہ ہم نے اسے واصل جہنم کر دیا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مبارک ہو۔ تو یوں صحابہ کرام علیہم رضوان رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان ہے کہ وہ اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر، حرمت کی خاطر اس گستاخ رسول کے ساتھ یوں معاملہ کرتے ہیں کہ اس کا سر قلم کر دیتے ہیں، اسے واصل جہنم کر دیتے ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کا حکم فرما رہے ہیں۔ اور ایسے تقریباً کم و بیش 11 واقعات ہوئے کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حکم دیا کہ فلاں 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 یہ میری گستاخی کرتا ہے، تنقیص کرتا ہے، مجھے ایذا پہنچاتا ہے، اس سے کون نپٹے گا، اس کا کام کون تمام کرے گا۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو، مختلف صحابہ کرام علیہم رضوان کو سعادت حاصل ہوئی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے حکم پر، اللہ کے حکم پر، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ان گستاخان رسول کو واصل جہنم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ، برتر و بالا پیدا فرمایا ہے، اور صحابہ کرام کی عظمت اور شان یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کی عظمت اور شان کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہوئے اس پر ایمان بھی لاتے ہیں، آپ سے ایسی محبت رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے تن من دھن کی پرواہ نہیں ہوتی، اپنے مال جان اولاد کی پرواہ نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی، صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہیں پرواہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو دیکھ کر وہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت اور شان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر وہ دشمن سے بھی لڑ پڑتے ہیں، اسے واصل جہنم کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اس موقع پر اگر جان بھی قربان کرنی پڑے تو اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ جیسے غزوہ احد میں سیدنا حارث بن اوس رضی اللہ عنہ آپ کا تذکرہ ملتا ہے کہ آپ غزوہ احد میں بہت
شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑے اور یوں آپ نے بہت بلند مقام، شہادت کا بلند مقام پایا۔ اگرچہ ایک روایت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یوں بھی مروی ہے کہ یہ غزوہ خندق کے موقع پر موجود تھے اور غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ بہرحال اس روایت کو دیکھیں تو پھر بعض محققین نے یہ بھی کہا کہ وہ اور حارث ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر سیدنا حارث بن اوس بن معاذ رضی اللہ عنہ یہ شامل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کا معاملہ ہو، دین اسلام پر مر مٹنے کا معاملہ ہو، جہاد کا معاملہ ہو، شوق شہادت کا معاملہ ہو، ہر میدان میں ہر مقام پر یہ سر فہرست ہمیں نظر آتے ہیں اور آگے بڑھ کر موت کو گلے لگاتے ہیں، لیکن پیٹھ پھیر کر بھاگتے نہیں ہیں، ہر میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ہم میں ان جیسے بہادر اور شجاع صحابہ کرام علیہم رضوان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جو نجوم ہدایت ہیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی کے تصدق سے عالم اسلام کو بھی سربلندی عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی سیدنا حارث بن اوس رضی اللہ عنہ شہید احد، آپ کے تذکار پاک ہو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب آپ جان قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ کعب بن اشرف یہودی کو واصل جہنم کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ، تو اس موقع پر اپنے ہی ساتھیوں کی تلوار کی نوک جو ہے وہ آپ کو لگی، آپ تھوڑے سے زخمی ہو گئے اور آپ کے ساتھی چونکہ تھوڑے آگے چلے گئے، زخموں کی وجہ سے آپ پھر بعد میں ان کے قدموں کے نشانات دیکھتے ہوئے ان کے پاس پہنچے اور پھر کعب بن اشرف یہودی اس کا سر قلم کیا، اس کو واصل جہنم کیا، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پھر واپس آئے، واپس آتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سبھی سماعت فرما رہے ہیں، آپ نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ جب یہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان جن میں سیدنا حارث بن اوس رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پیش ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ یہ تمام چہرے کامیاب رہیں، کامیاب رہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی یوں ہی عرض کیا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا چہرہ مبارکہ بھی، اور اس موقع پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت خوش بھی ہوئے اور پھر سیدنا حارث بن اوس رضی اللہ عنہ جنہیں وہ تلوار کی نوک لگی تھی، زخمی ہو گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب دہن وہ ان کے اس زخم پر لگایا، وہ زخم بالکل ٹھیک ہو گیا، حتیٰ کہ بعد میں بھی فرماتے ہیں کہ کبھی اس زخم میں مجھے کسی قسم کی کبھی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن مبارک کی برکت ہے، اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے شفا رکھی ہے۔ تو یوں آپ نے جب لعاب دہن مبارک لگایا تو بس وہ زخم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لعاب دہن کی شان اور صحابہ کرام کی عظمت اور شان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے زخموں پر اپنا پیارا لعاب دہن مبارک لگا رہے ہیں، ان کے زخموں کو اللہ کی عطا سے اللہ کے اذن سے شفا یابی عطا فرما رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، شہدائے احد ہوں، شہدائے بدر ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان سارے کے سارے جری ہیں، بہادر ہیں، شجاع ہیں، عظمت اور ہمت کا پیکر ہیں، حتیٰ کہ جذبہ جہاد اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، جذبہ شوق شہادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں بھی، ہمارے اندر بھی جذبہ جہاد موجزن ہو جائے، ہمیں بھی شوق شہادت ہمیں پیدا ہو جائے، ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ہمیں حاصل ہو جائے اور ہم بھی ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلیں، تو پھر ہمیں ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت اور کردار کو پڑھنا بھی ہے، لوگوں تک پہنچانا بھی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ان کی سیرت اور کردار کو عملی طور پر ہم اپنا سکیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے نجوم ہدایت ہیں، روشنی کے بلند مینار ہیں، روشن ستارے ہیں۔ ہم ان کی پیروی کریں گے اور ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پر چلیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، تو ہوگا یہ کہ اس طرح ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کر لیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں گے۔ ان عظیم ہستیوں کو جب ہم پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان ہستیوں نے اسلام کی خاطر، مسلمانوں کی خاطر، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی خاطر
اپنی جانیں قربان کر دیں، لیکن نہ اسلام پر، نہ مسلمانوں پر، نہ اپنی عزتوں پر، نہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا بھی ہے کہ آج بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہم مسلمانوں میں وہ جذبہ جہاد، وہ جذبہ شوق شہادت پیدا فرما دے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایک خاصہ ہوا کرتا تھا، تاکہ آج کے مسلمان موت سے ڈرے نہیں، بلکہ موت کے سامنے آنکھیں جو ہیں موت کے سامنے بالکل واضح آنکھیں جو ہیں وہ دکھا رہے ہوں اور موت کے سامنے کھڑے ہوں، موت سے ڈرنے والے نہ ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں، اللہ کے تقوی اور خشیت اختیار کرنے والے ہوں، اور پوری دنیا میں پھر جہاں جہاں مسلمان لڑ رہے ہیں وہاں پر لڑیں، جہاد میں شامل ہوں، اور استعماری طاقتوں کو جو مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما ہیں، جو مسلمانوں پر اسلحہ اٹھاتے ہیں، جو مسلمانوں کے بے بس نہتے نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، کمزوروں کو، خواتین کو شہید کر دیتے ہیں، ان کے خلاف آج متحد ہونے کی ضرورت ہے، آج جہاد جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو اتفاق اتحاد عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو جذبہ جہاد عطا فرمائے، تمام مسلمانوں میں جذبہ شوق شہادت پیدا فرمائے، تاکہ مسلمان آج وہ اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکیں، آج مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مدد کر سکیں، کشمیر، فلسطین، یمن، شام، افغانستان، عراق، بوسنیا، برما، ان کے مسلمانوں کے ساتھ آج ہم شانہ بشانہ ہو سکیں اور اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر سکیں۔ تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بھی یہ جذبہ عطا فرمائے اور عملی میدان میں بھی ہم اترنے والے ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر تمام مسلمانوں کو آزادی اور فتح و نصرت عطا فرمائے۔ جو مسلمان مختلف مظالم کا شکار ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے انہوں ظلم و ستم سے آزادی عطا فرمائے، فتح و نصرت عطا فرمائے، آمین۔ عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح 11 بجے ایک مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى